وہ 19 برس کی ترک لڑکی تھی۔ بچہ پیدا ہو چکا تھا اور اس کے والدین میرے دوست کے پاس آئے بیٹھے تھے کہ رضوان سے کہو کہ ہم سے رابطہ کرے، ہم خود سارے انتظامات کریں گے اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کر دیں گے۔ کہانی کچھ یوں تھی کہ رضوان ڈنکی لگا کر یورپ پہنچا تھا اور اس کے پاس رہائشی کاغذات نہیں تھے۔ کاغذات یا جرمن پاسپورٹ حاصل کرنے کا آخری یا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی جرمن پاسپورٹ ہولڈر خاتون سے شادی کر لی جائے۔ وہ ترک لڑکی فی الحال شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ عمر چھوٹی تھی، ابھی اسکول ختم ہوا تھا۔ کبھی کبھار چھپ چھپا کر گھر میں پکنے والے کھانے بھی رضوان کے لیے لے آتی تھی کہ وہ تنہا ہے، اسے خود پکانا نہیں پڑے گا۔ دوسری جانب رضوان کی سب سے پہلی کوشش یہی تھی کہ اس لڑکی کو حاملہ کیا جائے تاکہ شادی کی راہ ہموار ہو اور اسے کاغذات مل سکیں۔ لیکن ہوا یوں کہ رضوان نے پرتگال میں بھی کاغذات جمع کروا رکھے تھے۔ اس ساری کہانی کا ترک لڑکی کے گھر والوں کو علم نہیں تھا۔ لڑکی 6 ماہ کی حاملہ تھی تو رضوان کے پرتگال کے کاغذات بن گئے۔ اس نے اس ترک لڑکی کو بھی نہ بتایا اور چپ چاپ اپنے والدین کو ملنے واپس پاکستان چلا گیا۔ رضوان میرے دوست تنویر سے رابطے میں تھا۔ دونوں ایک ساتھ جرمنی پہنچے تھے اور اسی وجہ سے اس ترک لڑکی کے ماں باپ میرے دوست کے پاس آئے تھے۔ تنویر نے ترک لڑکی کے والدین کو حوصلہ دیا کہ اس کی رضوان سے بات ہوئی ہے، اسے پاکستان میں ضروری کام نپٹانا ہے اور وہ ضرور واپس آئے گا۔ تنویر ایک مرتبہ اس ترک لڑکی سے خود بھی ملنے گیا تھا۔ اس لڑکی کے آنسو رکتے ہی نہیں تھے کہ رضوان نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ تو محبت کے دعوے کرتا نہیں تھکتا تھا اور انتہائی مشکل وقت میں وہ اسے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ اس لڑکی نے بھی تنویر کو یہی پیغام دیا کہ رضوان کو بتاؤ کہ یہ تمہاری اولاد ہے اور وہ اکیلی اسے نہیں سنبھال سکتی، وہ ابھی سے تھک چکی ہے۔ گھر والے الگ باتیں سناتے ہیں اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ میں نے 2-4 ہفتوں بعد دوبارہ تنویر سے پوچھا کہ رضوان واپس آیا کہ نہیں۔ تنویر کا یہی جواب تھا کہ وہ کہتا ہے کہ گھریلو مجبوریاں ہیں اور اسے مزید کچھ ماہ پاکستان میں لگ سکتے ہیں۔ تنویر کا تعلق میرے آبائی گاؤں پھما سرا سے تھا۔ زمیندار گھرانہ تھا لیکن یہاں 3 ملازمتیں اور 18 گھنٹے کام کرتا تھا۔ ایک دن اس نے واپس فلیٹ میں جانے کے بجائے اور وقت بچانے کے لیے گاڑی میں ہی ہیٹر آن کیا اور سو گیا۔ اگلی صبح پتہ چلا کہ گاڑی میں گیس جمع ہونے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ تنویر کی وفات کے بعد مجھے کبھی علم نہ ہو سکا کہ رضوان واپس آیا بھی تھا کہ نہیں۔ اس ترک لڑکی اور اس کے بچے کا پھر کیا بنا نہیں معلوم۔ اسی طرح میں جس فلیٹ میں جرمن اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہتا تھا ان میں سے ایک مارسیل بھی تھا۔ مارسیل کی گرل فرینڈ دوسرے شہر میں رہتی تھی اور اکثر ویکینڈز پر ہمارے فلیٹ پر آ جاتی تھی۔ دونوں ویکینڈ وہاں گزارتے اور پھر سوموار کی صبح وہ واپس چلی جاتی تھی۔ کرونا وائرس کی وبا سے پہلے یہاں بون میں رائنن کلچر کے نام سے سالانہ میوزک فیسٹیول ہوتا تھا۔ ہر سال جرمنی کے بڑے بڑے بینڈ اور راک سٹار یہاں آتے تھے۔ اس 2 روزہ فیسٹیول میں شرکت کے لیے نوجوان لڑکے لڑکیاں پہلے سے ہی بون آنا شروع ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی فیسٹیول میں شریک ہونے کے لیے مارسیل کی گرل فرینڈ کی 5-6 سہیلیاں بھی اس کے ساتھ آئیں اور انہوں نے بھی ہمارے فلیٹ میں ہی ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ مارسیل نے مجھ سے گزارش کی کہ 2-4 لوگوں کی تم اپنے کمرے میں سونے کی اجازت دے دو، باقی سارے کمرے بھر چکے ہیں۔ اصل میں اس دن ہارلڈ اور فلوریان کی دوست لڑکیاں لڑکے بھی ہمارے پاس ہی ٹھہری ہوئی تھیں۔ مارسیل کی گرل فرینڈ کی سہیلیوں میں سے
ایک سبزی مائل آنکھوں والی لڑکی بھی تھی جس نے اپنے سر کے بال سرخ رنگے ہوئے تھے، ناک میں ایک موٹی سی نتھیلی تھی اور اس نے کپڑے چمکیلے دھمکیلے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے میرا تعارف سنتے ہی کہا کہ اس کا والد بھی ایک پاکستانی ہے، لیکن اسے علم نہیں ہے کہ وہ اب کہاں رہتا ہے۔ میرا سوال تھا کہ تمہیں کیوں نہیں پتا کہ تمہارا والد کہاں رہتا ہے؟ اس کا جواب تھا کہ میں چھوٹی سی تھی، میرے والد کی میرے والدہ سے لڑائی ہوئی اور پھر وہ کبھی پلٹ کر نہیں آیا۔ ہمارے پاس اس کا ایک رابطہ نمبر تھا، میں نے اس نمبر پر کئی مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نمبر سے کبھی بھی کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ وہ لڑکی بیئر بھی پی رہی تھی اور دیوانہ وار کہہ بھی لگا رہی تھی، اپنے والد کو گالیاں بھی دے رہی تھی، لیکن نم آنکھوں سے اس خواہش کا اظہار بھی کر رہی تھی کہ وہ اپنے والد سے زندگی میں ایک بار ہی صحیح لیکن ملنا چاہتی ہے، اسے دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ لڑکی 2 راتیں ہمارے فلیٹ پر رکی، لیکن اس کے بعد میرا اس سے کبھی بھی رابطہ نہیں ہو سکا۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ شاید وہ ابھی بھی بیئر کی بوتل لے کر بیٹھتی ہو تو اسی طرح اپنے گمشدہ پاکستانی باپ کو گالیاں دیتی ہو اور ساتھ ہی ساتھ نم آلود آنکھوں سے اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار بھی کرتی ہو۔ اسی طرح بون یونیورسٹی میں پہلے ہی ہفتے میری ملاقات مارٹن سے بھی ہوئی تھی۔ بہت ہی معصوم سا چہرہ تھا اور وہ ہیری پوٹر جیسی گول شیشوں والی اینک لگاتا تھا۔ اس کا مجھ سے پہلا تعارف ہی کچھ یوں تھا، میں مارٹن ہوں اور میں انڈین ہوں۔ اس کا والد ایک انڈین تھا جو اس کو اور اس کی والدہ کو چھوڑ کر دوسری بیوی جو بھارت سے لے کر آیا تھا اور اب وہ انہی کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے یونیورسٹی میں 4 سال مارٹن کے ساتھ گزارے۔ یقین کیجئے اس کا یہ دکھ ختم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کا والد نہ تو اس کے میسیجز کا کوئی جواب دیتا ہے اور نہ ہی اس سے ملنے آتا ہے۔ مارٹن اپنی شناخت کے بحران کا شکار ہو چکا تھا۔ میرا سال میں کبھی کبھار اب بھی مارٹن سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ اس کی اب بھی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ وہ اپنے ہندی سیکھنے اور اپنے والد کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ بالکل مارٹن کی کہانی سے ملتی جلتی کہانی ایک پاکستانی نژاد لڑکی کی بھی ہے جو اپنی والدہ کی طرف سے بھی دکھی تھی۔ لڑکی کی والدہ بچپن میں ہی اسے اس کے پاکستانی باپ کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ باپ نے دوسری شادی پاکستان میں ہی کی اور نئی بیوی کو بھی جرمنی لے آیا۔ پاکستان سے آنے والی سوتیلی والدہ نے اس لڑکی کو نفسیاتی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ سوتیلی والدہ کے ہاں اپنی اولاد ہوئی تو یہ تشدد مزید بڑھ گیا۔ ایک دن اس لڑکی نے تمام حالات اپنی اسکول کی ٹیچر کو بتائے۔ 1-2 مہینے تک حالات کا جائزہ لینے کے بعد لڑکی کو بچوں کے فلاح و بہبود کے محکمے کے ساتھ مل کر کسی دوسرے شہر منتقل کر دیا گیا۔ وہ دن اور آج کا دن وہ لڑکی پھر کبھی اپنے والد اور سوتیلی ماں سے مل نہ پائی۔ اپنے والد کو پھر بھی وہ اچھے لفظوں میں یاد کرتی ہے، لیکن اپنی سوتیلی ماں کا نام سنتے ہی کانپنا شروع کر دیتی ہے۔ ایسی درجنوں کہانیاں جرمنی میں بکھری پڑی ہیں جن میں پاکستانیوں نے شادیاں تو کر لیں لیکن پھر وہ اپنی اولاد کو قبول نہ کر پائے۔ شروع سے ہی مقصد یہ تھا کہ اصل شادی تو پاکستان میں ہی کرنی ہے۔ یہ تو بس کاغذات کے لیے کی جانے والی شادیاں تھیں۔ میں نے پاکستان میں بھی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہاں شادی کر لو، بعد میں انگریز عورت کو چھوڑ دینا، اس سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے اس کو۔ لیکن یقین کیجئے کہ فرق پڑتا ہے۔ کس کو؟ اس اولاد کو فرق پڑتا ہے جو ساری عمر اپنے والد کی تلاش میں بھٹکتی رہتی ہے۔
ان لڑکے لڑکیوں کو فرق پڑتا ہے جن کی شناخت گم ہو جاتی ہے، جن کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا مذہب کون سا ہے، خاندان کون سا ہے، وہ خود پاکستان سے خود کو جوڑیں یا پھر جرمنی سے۔ بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ والد اور بچے مشترکہ خواہش کے باوجود مل نہیں پاتے یا ایک ساتھ رہ نہیں سکتے۔ بعض اوقات فرق ان جرمن خواتین کو بھی پڑتا ہے جو سچی محبت پر یقین کر بیٹھتی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک مرتبہ مجھے جرمنی اور ہالینڈ کے درمیان سرحدی علاقے فرسن میں ایک بزرگ خاتون ملی تھی۔ بات چیت کے آغاز میں ہی انہوں نے بتایا تھا کہ وہ آج تک اپنے پاکستانی شہر گجرات سے تعلق رکھنے والے شوہر کو بھول نہیں پائیں۔ میں کوئی 15 منٹ تک اس کے پاس بیٹھا رہا تھا اور اس بزرگ خاتون نے اپنے پاکستانی شوہر کی تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے کہ وہ کتنا اچھا تھا، لیکن پھر وہ خود ہی کہنے لگیں کہ انہیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ انہیں اچانک چھوڑ کر کیوں چلا گیا تھا، آخر کیوں وہ اچانک ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں انہیں بتاؤں کہ اسے مستقل رہائشی ویزا مل گیا ہوگا، اس کی محبت آپ سے نہیں آپ کے پاسپورٹ سے تھی۔ میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ پاسپورٹ کے لیے شادی کرنے والوں کے ذہن میں ایک چیز ہمیشہ چھپی رہتی ہے کہ وہ پاکستان سے کسی باقرہ لڑکی کو بیاہ کر لائیں گے جو ان کی دیندار اولاد کو جنم دے سکے، لیکن میں تب خاموش ہی رہا تھا۔ میں اس بزرگ خاتون کی یادوں میں کوئی بھی تلخی گھولنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو حقیقت معلوم ہو۔ بہت بہت شکریہ۔